السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر سورہ مائدہ کی 67 سے 71 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجیے ما انزل، جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر نہ کیا آپ نے ایسا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو نہیں آپ نے پہنچایا اس کا پیغام، واللہ اور اللہ یعصمک من الناس آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ان اللہ بشک اللہ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ قل کہہ دیجیے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم، علی شیء کسی چیز پر، حتی یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولیزیدن اور یقیناً زیادہ کرے گا، کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیک وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا سرکشی میں اور کفر میں، فلا تأسا پس نہ آپ غم کھائیں، علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر، ان الذین بشک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والصابئون اور بے دین، والنصارى اور نصارى، من آمنا باللہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فلا خوف علیہم تو نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاقا البتہ تحقیق ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے الیہم رسلا ان کی طرف کئی رسول، کلما جب بھی جاءہم رسول آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما ایسی چیز کے ساتھ کہ لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسہم ان کے نفس، فریقاً تو کچھ کو کذبوا انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون اور کچھ کو وہ قتل ہی کر ڈالتے ہیں، وحسیبوا اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون آئی کہ نہ ہوگی، فتنتن کوئی آزمائش، فعموا تو وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ پھر متوجہ ہوا اللہ علیہم ان پر، ثم پھر عموا وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم زیادہ لوگ ان میں سے، واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کر لیا، اب اس کے تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، قرآن کریم نے رسولوں کی 4 اہم ذمہ داریوں کو کئی بار ذکر فرمایا۔ یہ جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری تبلیغ رسالت ہے۔ رسالت کا پیغام، اللہ کا وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دی۔ اللہ کے نبی جب تبلیغ کا کام کر رہے تھے، مختلف قسم کی ایذا رسانیوں کو، تکالیف کو، مشقتوں کو برداشت کیا۔ کفار کی ایذا رسانیوں کو سہ کر اور پر مشقت سفر کر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں سے ملتے، اور ان کے کڑوے کسیلے جواب سننے کے باوجود اللہ کے نبی نے پوری ذمہ داری سے یہ فریضہ انجام دیا۔ آج ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنی سہولیات ہیں، کتنی زیادہ آسائشیں ہیں کہ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اتنی سہولیات موجود نہ تھیں۔ اونٹ پر سفر کر رہے ہیں، دھوپ کا عالم ہے، گرمی ہے شدید، سردی ہے شدید، ہر طرح کا موسم ہے، لوگوں کے تانے بھی ہیں، آسائشیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی اس کام سے پیچھے نہ ہٹے۔ لوگوں کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر الگ الگ جا جا کر اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے، اور پھر لوگوں کی کڑوے کسیلے جملے سنا کرتے تھے۔ کیا کچھ نہ کہا جاتا تھا، شاعر کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے اوجری ڈال دی۔ جب طائف کا سفر کیا تو ہم نے پڑھا اس میں لوگوں نے کتنا ستایا اللہ کے نبی کو، آپ پر جادو کر دیا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا ایک جنگ میں۔ تو یہ نہیں بلکہ بہت کچھ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پوری ذمہ داری سے یہ فریضہ اللہ کے نبی نے نبھایا۔ پھر زندگی کے آخری ادوار میں 3 مختلف اوقات میں ہزاروں صحابہ کرام کے مجمع میں ان سے اللہ کے نبی نے یہی گواہی لی کہ میرے صحابہ بتاؤ، آیا میں نے تبلیغ رسالت کا پیغام تمہیں پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ صحابہ کرام نے اسبات میں جواب دیا، کہا جی اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی نے بآواز بلند فرمایا، یا اللہ گواہ رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکیداً فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو رسالت کا پیغام پہنچا دیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ کیونکہ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق آپ نے ادا نہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس حق کو ادا کرنے کے لیے کہ جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں سے ملتے اور اپنے اس فرض کو ادا کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ نے میرے اوپر اس ذمہ داری کو لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، چند احادیث سے سمجھتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور خوب نصیحت اور خیرخواہی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ مسلم کتاب الحج کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا، سن لو تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو اس خطبے کی ارشادات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی ہر بندے کو یہ پیغام پہنچانے کی فکر میں اللہ کے نبی گھل رہے تھے۔ جو آ گئے، جنہوں نے اس مجمع میں بات کو سن لیا وہ بھی سن لیں، اور جو نہیں آئے، جو غیر موجود ہیں، ان تک موجود لوگ پہنچا دیں اس پیغام کو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے اس لیے کہا کیونکہ حاضر شاید ایسے غیر موجود شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے جو مجمع میں حاضر ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے ذہن سے کچھ نکل جائے، تو جو غیر موجود ہیں اگر ان کو بھی یہ بات پتہ ہوگی تو وہ زیادہ یاد رکھے، ایک دوسرے کو پہنچا دیں گے، یاد دلا دیں گے۔
اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ نماز کسوف کے بعد اللہ کے نبی نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا یہ چاند اور سورج، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا اللہ میں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جس دن اللہ کے نبی کے صاحبزادے ابراہیم جو اللہ کے نبی کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا، اسی دن سورج کو بھی اتفاق سے گہن لگ گیا۔ جو عرب کے قدیم لوگ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے لگا کرتا ہے، یعنی اگر کسی بڑے آدمی کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو گرہن لگا دیں گے۔ چونکہ ابراہیم جو اللہ کے نبی کے بیٹے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو اسی دن جب سورج کو گرہن لگا تو اس واقعے پر کچھ مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ سورج ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ یہ دن 29 شوال 10 ہجری کا تھا۔ جب سورج کو گہن لگنا شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو 2 رکعت طویل نماز پڑھائی جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ جب سورج کو گرہن یا چاند گرہن لگے تو نماز پڑھو۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے طویل خطبہ دیا جس میں اس جاہلی عقیدہ تھا اس کو بھرپور اس کا رد کیا اور بتایا سورج اور چاند تو اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی بھی شخص کی موت یا زندگی سے انہیں گرہن نہیں لگا کرتا، لہٰذا یہ بات حدیث سے واضح ہو گئی کہ اگر چاند اور سورج کو گرہن لگے گا تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، ایسا نہ ہوگا کہ کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے چاند یا سورج کو گرہن لگا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے طویل خطبے کے بعد صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آیا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے اس بات میں جواب دیا تو اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، فرمایا اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی مرض الموت میں اپنے سر سے کپڑا ہٹایا، اس وقت اللہ کے نبی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس حال میں کہ اللہ کے نبی نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات کہی کہ رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ لیکن قربان جائیے اس نبی پر کہ جنہوں نے انتہائی مشکلوں، پریشانیوں، تکالیف کو سہا، کڑوے کسیلے جملے سہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کو پر اس دین کی دعوت دی، اور جہاں جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ میں نے اس فریضے کو ادا کیا، صحابہ کرام اس بات میں جواب دیتے تھے اللہ کے نبی آپ اس فریضے کو ادا کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بہت اچھی طریقے سے اس ذمہ داری کو جو تبلیغ رسالت کی ذمہ داری تھی اس کو نبھایا، اور آخری لمحات تک اپنی زندگی کے آخری دنوں تک اسی فکر میں گلتے رہے کہ یہ دیکھیے ہم نے حدیث پڑھی کہ مرض الموت میں اپنے سر سے کپڑا ہٹا رہے ہیں، یعنی وہ مرض جس میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی، سر پر پٹی بندھی ہے، پھر بھی اللہ کے بارے میں اللہ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اسی فکر میں گل رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس فریضے کو صحیح طور پر انجام نہ دے سکا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب بھی اللہ کے نبی کا نام سنیں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولیے، درود و سلام بھیجیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کے نبی نے جو تبلیغ رسالت کا فریضہ تھا، اہم ذمہ داری تھی، اس کو نبھایا اچھی طرح۔ اب دیکھیے چونکہ امت محمدیہ پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ امت ہو
کہ تم وہ بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اس فریضے کو ہم نے بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ تو جہاں جس طرح سے ہم میں طاقت ہے، بزور بازو اللہ کے دین کو ہم نے پھیلانا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں تبلیغ اور وعظ کی بات ہو رہی ہے تو تبلیغ اور وعظ کے چند اصول اور چند آداب بھی ہوتے ہیں۔ جب تبلیغ کی جائے تو اس کے لیے ایسا دن مقرر کیا جائے، ایسا وقت مقرر کیا جائے کہ لوگ بآسانی اس کو سن سکیں، نہ تو اتنا طویل اس وعظ و نصیحت کو کر دیا جائے کہ لوگ اس سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگیں۔ اس چیز کو ہم احادیث سے سمجھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں، یعنی دیکھیے وقت بھی دیکھ رہے ہیں، موقع بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سہولت کے ساتھ آ جائیں، اپنا سن لیں، اس کو سمجھ لیں، اور ایسا نہیں کہ اگر تبلیغ کے لیے بلایا تو پورا دن تبلیغ ہی کر رہے ہیں، نہیں، ایک وقت مقرر کرتے۔ اور ہم نے بھی عموماً دیکھا کہ جب ہم کسی وعظ و نصیحت کی محفل میں جاتے ہیں تو اگر وہ بہت طویل ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے گھروں کے کام ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں بھی اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا وقت، ایسا موقع، اتنا وقت لو کہ کسی کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ تو جب ہم تبلیغ کا کام کریں تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح بخاری کتاب العلم کی حدیث آتی ہے، ابو وائل کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز وعظ سنایا کریں۔ انہوں نے کہا، یہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں اکتا دینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور میں وقت اور موقع دیکھ کر تمہیں وعظ سناتا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی ہمارا وقت اور موقع دیکھ کر ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے، آپ کو یہی ڈر تھا کہ ہم اکتا نہ جائیں۔ لہٰذا ان حدیث سے پتہ چلا کہ جب وعظ و نصیحت کے لیے ہم کوئی محفل کو منعقد کریں، اپنے گھروں میں یا کسی بھی جگہ پر لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہوں، تو مستقل طور پر وہی ٹاپک نہ رکھیں، یا مستقل طور پر اس محفل کو اتنا لمبا نہ کریں کہ لوگ اکتاہٹ محسوس کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے وعظ و نصیحت کی محفل ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی عورتوں کے لیے بھی بالخصوص الگ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں بھی جو ہے وہ وعظ و نصیحت کی بات کو سن سکیں۔ سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا خطبہ دے کر مردوں کی صف سے نکلے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی۔ پھر اللہ کے نبی نے عورتوں کو نصیحت کی اور انہیں خیرات کرنے کا حکم دیا۔ کوئی عورت اپنی بالی پھینکنے لگی، کوئی انگوٹھی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کے کونے میں یہ صدقہ لینا شروع کر دیا۔ تو عورتوں کے لیے بھی وعظ و نصیحت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ عورتوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ مرد اللہ کے نبی کے پاس آنے میں ہم پر غالب ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ فرما لیا۔ اس دن اللہ کے نبی نے انہیں وعظ فرمایا اور انہیں احکام شریعت بتائے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس عورت کے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ ان کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ کسی عورت نے کہا، اور اگر 2 ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بھی۔ اس حدیث میں دیکھیے عورتوں کے لیے بشارت۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا کہ عورتوں کے لیے وعظ و نصیحت کا الگ اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا اس حدیث میں دیکھیے 3 چھوٹے بچے اگر فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ یعنی اگر بچپن میں کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے آڑ بنیں گے، یعنی دوزخ سے بچا رہے ہوں گے اسے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ صبر کیا جائے۔ تو یعنی ویسے اپنی اولاد کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف پر صبر کرنا
اللہ نے اس کا اجر بہت بڑا تیار کر رکھا ہے. جہاں صبر کی بات ہو رہی اور اولاد کی بات ہو رہی تو ایک حدیث ہم ضرور یہاں ذکر کریں گے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھے ام سلیم، وہ ان کا ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ابو طلحہ گھر میں موجود نہیں ہوتے. ابو طلحہ کہیں سفر پر ہوتے ہیں، بچہ بیمار تھا، گھر میں فوت ہو گیا. جب ابو طلحہ گھر سے باہر سے گھر آئے، بچے کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے بتایا بچہ بہتر ہے، اور یعنی بچہ دوسرے کمرے میں ہوگا، اور انہوں نے بچے کو دیکھا نہیں. وہ یہی سمجھے کہ بچہ جو ہے وہ سو رہا ہے، لیکن وہ بچہ فوت ہو چکا تھا. ماں کا صبر دیکھیے یہاں پہ. اب چونکہ وہ باہر سے تھکے ہوئے سفر سے آئے تھے تو بیوی نے اپنے شوہر کے خیال میں انہیں کھانا وغیرہ دیا، ان کو آرام کروایا اور ان کے ساتھ رات بسر کی. جب صبح ہوئی، جب وہ جانے لگے تو ان کی بیوی نے ان کو بتایا کہ آپ کا بچہ اس طرح فوت ہو چکا ہے. جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو اللہ کے نبی نے یعنی ان کے صبر کو جو ہے وہ تعریف فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں اولاد سے نوازے گا. تو جو رات انہوں نے گزاری اس کی برکت سے اللہ نے انہیں اور بیٹے دیے، اور کہا جاتا ہے بعض تفسیر میں کہ ان کے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور جو بہت ہی زیادہ فرمانبردار تھے. تو یہاں پر ہم صبر کی بات کر رہے تھے تو دیکھیے یعنی کیا تھی وہ صحابہ کرام کی، صحابہ اور صحابیات. ہم کس طرح واویلا کر دیتے ہیں چھوٹی سی تکلیف پر بھی، لیکن ان کا صبر دیکھیے، جب انہوں نے ویسے صبر کیے تو پھر اس کے اجر بھی پائے. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسی صفات پیدا کر دیں. اسی آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو اللہ نے کہا یہاں پر، اور آپ کو اللہ تعالی لوگوں سے بچا لے گا. یعنی اے نبی آپ اپنا فریضہ رسالت نبھاتے رہیے. جو دشمن آپ پر وار کرنا چاہے گا، آپ پر ظلم و ستم کرنا چاہے گا، آپ کی حفاظت ہم کریں گے. اور واقعتاً ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر کئی موقعوں پر اللہ کے نبی کی مدد فرمائی. کچھ مدد معجزوں کے طور پر ہوئی، کچھ مدد دنیاوی اسباب کے تحت بھی ہوئی. جب دنیاوی اسباب جو اللہ نے بنائے تو اس آیت کے نزول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں اللہ کی نبی کی محبت اس طرح سے ڈال دی تھی کہ وہ بے شک آخری وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے کام میں بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، سپورٹ کیا کرتے تھے اپنے بھتیجے کو. فرمایا گیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بظاہر جو ان کے چچا کفر پر قائم رہے اس کا ایک سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ ہیبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخری وقت تک رہی. پھر اللہ کے نبی کے جب چچا فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے اللہ کے نبی کی مدد فرمائی، پھر انصار مدینہ کے ذریعے اللہ کے نبی کا تحفظ فرمایا. پر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب اٹھوا دیے. اس کے بعد بہت سے سنگین خطرات بھی پیش آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر و فریب سے اللہ کے نبی کو اطلاع دے دیتے تھے اور خاص موقع پر اپنے نبی اور مسلمانوں کو بچا لیا کرتے تھے. اور گھمسان کی جب جنگیں ہوا کرتی تھی، کفار انتہائی خطرناک حملے کر رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی اللہ اپنے نبی کی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کر لیا کرتا تھا. تو اللہ نے اپنے نبی سے جو یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو اللہ نے ظاہری اسباب کے ذریعے بھی اور معجزات کے ذریعے بھی یہ کام کر کے دکھایا. چونکہ اس آیت میں رسالت کا حکم آ رہا ہے تو بعض مفسرین نے نبی اور رسول کے فرق کو بھی اس آیت کی تفسیر میں واضح کیا. ہم وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے. نمبر 1 جو فرق بتایا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ آنے والے رسول کی بشارت پہلے ہی کتاب اللہ میں دے دی جاتی ہے،
جبکہ نبی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رسول پر اللہ کی کتاب یا صحیفے نازل ہوتے ہیں اور وہ الگ سے اپنی امت تشکیل دیتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلی کتاب ہی کی اتباع کرواتا اور کرتا ہے۔ نمبر 3، رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے، جبکہ انبیاء ناحق بھی سرکش کافروں کے ہاتھوں قتل رہے ہیں۔ تو یہ فرق بتایا جاتا ہے نبی اور رسول میں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو تم دین کے کسی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا، لہٰذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ یہاں پہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی اصل بنیاد صرف کتاب اللہ یا اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، لہٰذا اپنے ہر عقیدے اور عمل کو اسی کسوٹی پر پرکھنے سے انسان گمراہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب تک وہ کتاب اللہ اور وحی الہی یعنی سنت سے جڑا رہے گا تو وہ محفوظ رہے گا گمراہ ہونے سے۔ چنانچہ یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم عقائد و اعمال کو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر پیش کر کے خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم اس پر ایمان لانے کے دعوے میں کس حد تک سچے ہو، اور تو وہ ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا۔ یعنی جب انسان، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ کفر کی راہوں پر نکل پڑتا ہے، سچی باتوں کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر اس کے لیے وہ راہیں سرکشی کفر کی آسان کر دی جاتی ہیں، پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ خطرہ ہے انسان کے لیے، اس لیے بچنا ہے اس چیز سے، لہٰذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ اللہ نے کہا، نبی، اللہ کے نبی گھلا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، غمزدہ ہوا کرتے تھے، ان کی حرکتوں پر اللہ کہتے تھے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں یا یہودی ہیں یا صابی یا نصارے، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت کی ابتدا میں ان الذین آمنوا کہا۔ اس سے مراد بعض علماء نے منافقین کا گروہ لیا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس میں وہ مسلمان بھی مراد ہیں جو اپنے ایمان اور عمل میں راسخ نہیں ہوتے، یعنی اتنے زیادہ پختہ نہیں ہوتے، عمل بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، پر اتنے زیادہ پختہ نہیں ہیں۔ پھر دوسرے مخاطب ہیں وہ یہود ہیں۔ یہود پر ایک وقت ایسا آ چکا تھا جب اللہ نے انہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا فرمائی تھی، ہر قسم کے انعامات اور برکات سے انہیں نوازا تھا، جس سے ان کے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم کو دوزخ کا عذاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ آخر نجات کے واحد حقدار صرف یہودی ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تیسرے مخاطب صحابی ہیں جن کو عام طور پر بے دین لوگ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اپنا بھی ایک دین تھا جو یہ تھا کہ اللہ تک رسائی کے لیے وہ کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام سے منسوب کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ نجوموں کا واقف یعنی سورج، ستاروں اور سیاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ارواح کی عبادت کرتے تھے، روحوں کی، اور جو روحیں ہوا کرتی تھی ان کو اللہ تک رسائی کا ذریعہ یا وسیلہ قرار دیتے تھے اور انہی کے لیے قربانی اور نذر و نیاز کیا کرتے تھے۔ چوتھے مخاطب نصارہ یا عیسائی تھے جو کفار مسیح کے عقیدے کے قائل تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس طرح کے عقیدے رکھا کرتے تھے اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو اخیب نجات کا واحد حقدار سمجھتے تھے۔ ان چار گروہوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اس دور میں عرب میں یہی چار مشہور گروہ تھے جو کسی نہ کسی رنگ میں اخیب زندگی کے قائل تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ نجات اخروی کا دار و مدار نہ خاص فرقے سے منسلک ہونے میں ہے، نہ حسب اور نسب میں ہے، اور نہ انبیاء کی اولاد ہونے میں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار سچے دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی پر نازل شدہ کتاب پر اور صحیح معنوں میں روز جزا اور سزا پر ایمان لانے اور اس کے بعد انہیں عقائد کے مطابق اعمال صالحہ کے بچ لانے میں ہے۔
ان سب فرقوں میں سے جو کام یہ کرے گا اخروی آلام و مصائب، تکالیف، غموں اور عذاب سے نجات صرف اسی کو حاصل ہوگی۔ انہیں نہ کسی آنے والے خطرے کا خوف ہوگا اور نہ اپنی گزشتہ دنیاوی زندگی کے متعلق انہیں کچھ غم ہوگا۔ انہوں نے کیونکہ اپنی زندگیاں اللہ کے رسول پر نازل کردہ کتاب و سنت کے مطابق گزاری، ایمان پختہ تھا، عقائد پختہ تھے، لہٰذا وہ اس دن غموں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیاوی غم، دنیاوی پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، اس دن بھی پریشانیاں اور غم ہوں گے، پر ان کے لیے کہ جن کے چہرے اس دن ووجوہ یومئذ علیہا غبارہ، جو غبار آلود ہو رہے ہوں گے، سیاہ چہرے ہو رہے ہوں گے، رنگ پیلا پڑ رہا ہوگا، چہرے کا رنگ فق ہو رہا ہوگا، اڑ رہا ہوگا۔ اس دن ان کا غم، ان کی تکلیف ان کے چہروں پر نمایاں ہو رہی ہوگی۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، چونکہ وہ دل سے خوش ہوتا ہے تو اس کی وہ خوشی اس کے چہرے پر نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی غم ہوتا ہے تو وہ غم اور پریشانی بھی اس کے چہرے پر دل غم زدہ ہونے کی وجہ سے نمایاں ہوتی ہے۔ لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص بہت زیادہ خوش ہے یا بہت زیادہ غمگین ہے۔ تو اسی طرح روز محشر بھی خوشیاں اور غم مل رہے ہوں گے۔ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ دیکھو میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ غمزدہ ہوگا، وہ ملامت کر رہا ہوگا، وہ افسوس میں ہوگا، وہ غمزدہ ہوگا، اس پر خوف ہوگا کہ اب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ آگے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ہی ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایسے کرتوتوں اور ایسے کاموں کا کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کا جو دین تھا صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا تھا۔ کتاب اللہ میں سے ایسی چیزوں کی پیروی کر لینا جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور جو باتیں خواہشات کے خلاف ہوں ان میں عصیان و سرکشی کی راہ اختیار کر جانا دراصل کتاب اللہ کی پیروی نہیں بلکہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی ہوتی ہے۔ اور یہی کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اس خواہش نفس کی پیروی میں وہ اس حد تک پڑے ہوئے تھے کہ وہ انبیاء کو جھٹلانا تو درکنار قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا کرتے تھے۔ اللہ انہی کا تذکرہ فرما رہے کہ انہوں نے جھٹلا دے اور ایک گروہ کو تو مار ہی ڈالا، اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جو یہود تھے یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا ہم جو کچھ کر لیں ہم پر عذاب نہ ہوگا۔ اس عقیدے نے انہیں ہر طرح کے جرائم پر دلیر بنا دیا تھا۔ پھر ان پر بغض نظر کی صورت میں قہر الہی نازل ہوا، یعنی جو بادشاہ تھا ایک، اس کی وجہ سے ان پر قہر نازل ہوا، جس نے ان کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا اور بے شمار افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل جگہ کا نام ہے۔ مدتوں و قید و بند کی سختیاں جھیلتے رہے، آخر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے پھر ان کی خطائیں معاف کر دیں اور ملوک فارس کی مدد سے انہیں بغض نظر کی قید سے رہائی دے دی۔ پھر جب اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگے تو پھر کفر و عصیان میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام دونوں کو قتل کر دیا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھوانے کی بھرپور کوشش کی، اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا ہی دیا، جبکہ وہ سولی پر کوئی اور چڑھا تھا جو اللہ نے کسی انسان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے دی تھی، یعنی وہ چہرہ ان کا بالکل ویسا ہو گیا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام دکھتے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس طرح کے کام کیے،
جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، اور انہیں ان کے کیے کی ضرور جزا اور سزا ملنے والی ہے. تو یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 71 تک اپنا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.